عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ اور ہم تمام حضرات مل کر اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آپ میں سے جو حضرات شب معراج کو تشریف لائے تھے انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شب معراج کو معراج پر تقریر ہو چکی ہے، لیکن کچھ گوشے ایسے تھے، کچھ نقطے ایسے تھے جو وقت کی قلت کی وجہ سے شب معراج کو میں نے بیان نہیں کر پایا تھا، تو سوچا کہ آج جمعہ میں وہ جو گوشے تھے چند ان گوشوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ اعزاز عطا کیا ہے جو از آدم تا عیسیٰ کسی نبی کو وہ مقام نہیں ملا. سارے نبیوں کی معراج اسی دنیا میں ہوئی، مگر سرکار کو معراج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا کر عطا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو رتبہ، جو بلندی، جو مقام عطا فرمایا، اس مقام کے قریب تک کوئی نبی پہنچ نہ سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اخیر میں، سب سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، مگر بھیجنے میں وہ سب سے بعد میں ہے، مقام میں سب سے پہلے. معراج ایک ایسا واقعہ ہے جو عقل و خرد، جو صاحب ایمان نہ ہو، صرف عقل سے کام لینا چاہے تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ ایک جسم بلا زمین چھوڑ کر آسمان کی طرف کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ جسم کے لیے خلا محال ہے، جسم کو مکان چاہیے. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے نیچے زمین ہے تبھی بیٹھے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہوا کے اوپر آپ بیٹھ جائیں. آپ کا وجود ہے، آپ کے وجود کے لیے جسم اور جسم کے لیے مکان. پھر بھلا ایک جسم اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ بغیر مکان کے کیسے اوپر چلے جائے، لا مکان پر کیسے چلے جائے؟ یہ عقل حیران و پریشان ہے. لوگ تذبذب میں پڑے ہیں، بہت سارے شک و شبہ میں پڑے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بھلا ہوا کو چیرتے ہوئے چلے جائے اوپر، لا مکان چلے جائے؟ جب مکان ہی نہیں ہے تو وہاں پر ٹھہرے کیسے؟ ایسے استحالات کمزور ایمان والے پیش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان میں تقویت کے لیے فرمایا، نادانو، میرے نبی نے کب کہا کہ میں گیا؟ وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا. میرے نبی نے نہیں کہا کہ میں گیا. میں نے جب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہ آیت اسرا نازل کی
میں نے دعویٰ کیا کہ میں میرے محبوب کو راتوں رات معراج کرایا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لامقام پر لے کے گیا، میں اپنی بارگاہ میں بلایا، مقام کعبہ قوسین میں اسے بٹھایا، اپنے قریب اس کو بلایا، دنا فتدلہ کے مقام سے نوازا۔ یہ دعویٰ میرا ہے، اس لیے انکار نبی کا نہیں۔ اگر کرنا ہے تو مجھ سے آ کے پوچھا کرو، تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، تمہیں معلوم کرنا ہے تو مجھ سے معلوم کرو، علم لینا ہے تو مجھ سے لو۔ میرے نبی کا دل مت دکھاؤ، ان سے مت کہو کہ آپ نہیں گئے تھے، وہ دعویٰ کرتے تو ان سے کہتے، تم دعویٰ تو میں کر رہا ہوں تو مجھ سے کہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معراج کرانے کی ذمہ داری خود پہ لے لی تو جو صاحب ایمان تھے سب کے سب اپنے سر کو جھکا دیتے کہ مولا تیرا نبی بھی کہتا تو بھی ہم مان لیتے، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ تو خالق ہو کے خود کہہ رہا ہے کہ میں نے معراج کرایا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اس آیت کی شروعات کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ سبحان کہتے اسے جو مجبور نہیں ہوتا، سبحان کہتے اسے جو بے بس نہیں ہوتا، سبحان کہتے اسے جو لاچار نہیں ہوتا، سبحان کہتے اسے جو قادر مطلق ہوتا ہے، سبحان وہ ہوتا ہے جو ہر عاجزی سے پاک ہے، سبحان وہ ہے جو ہر بے بسی سے پاک ہے، سبحان وہ ہے جو ہر لاچاری سے پاک ہے۔ تو سمجھ لو تمہارا رب اپنے محبوب کو اگر لے کے گیا تو لے جانے پر وہ قادر ہے، بے بس نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ لے کے گیا تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے سر تسلیم خم کر کے کہو کہ ہاں میرا رب لے کر کے گیا اور میرے نبی معراج کر کے آئے ہیں۔ سبحان سے شروعات کی ایک وجہ۔ اچھا، اللہ نے فرمایا اسرا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات۔ اسرا میں کا مفہوم ہے راتوں رات۔ تو جب اسرا کے اندر راتوں رات کا مفہوم آ گیا تو پھر آگے اللہ نے لیلن کیوں کہا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے کے گیا راتوں رات، پھر لیلن کہہ دیا رات کو۔ جب اسرا میں رات کا مفہوم آ گیا تو پھر لیلن یعنی لیل رات کو کہتے، پھر رات الگ سے ذکر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو کہتے ہیں راتوں رات میں اسرا میں رات کا مفہوم آ گیا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا اس سے کہ رات کا کتنا حصہ لگا۔ پوری رات لگ گئی جانے میں آنے میں، آدھی رات لگ گئی کہ پاؤ رات لگ گئی کہ رات کا 1 گھنٹہ لگ گیا، اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسرا میں۔ تو اللہ نے لیلن نکیرہ ذکر کر کے بتا دی کہ رات کا تھوڑا سا حصہ لگا۔ میرے محبوب کو میرے پاس آنے میں، وہاں سے پھر دنیا میں جانے میں پوری رات بھی نہیں، آدھی رات بھی نہیں، پاؤ رات بھی نہیں، تھوڑا سا حصہ لگا کہ وہ تھوڑے سے حصے میں زمین سے آسمان پر، آسمان سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے لامکا، پھر میری بارگاہ میں کعبہ قوسین میں پہنچا، پھر ادنا کے مقام پر فائز ہوا اور پھر مجھ سے ہم کلام ہو کر کے میرا شرط دیدار کر کے پھر دنیا میں تشریف لے گئے تھوڑے سے وقت میں، رات کے مختصر سے وقت میں۔ اچھا، معراج رات کو ہی کیوں ہوا؟ دن کو ہو گیا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کیوں بلایا، دن کے وقت کیوں نہیں بلایا؟ تو حضرات محترم ہمارے بزرگان دین اس کی بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رات کو کیوں معراج کرایا، دن کو کیوں نہیں کرایا؟ تو کہتے ہیں ایک عاشق اپنے معشوق سے جب ملنا چاہتا ہے تو رات کا وقت ڈھونڈتا ہے۔ کون سا وقت ڈھونڈتا ہے؟ ایک محبت کرنے والا اپنی محبوبہ سے اگر ملنا چاہے تو تنہائی ڈھونڈتا ہے۔ وہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ تنہائی، اندھیرا، سناٹا، یہ ڈھونڈتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ رات کا وقت چننے کی وجہ تو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ رات کے وقت ملا جائے۔ دن میں 10 آدمی دیکھ رہے فلاں دیکھو فلاں کے ساتھ لگا ہوا ہے گفتگو میں، تو عاشق کا مزاج یا محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ رات کے حصے میں ملے، کوئی دیکھے بھی نہ اور ہماری باتیں بھی ہو جائیں۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت تنہائی ہوتی ہے، خلوت ہوتی ہے، تنہائی، اور کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ تنہائی میں بات کرے، 10 آدمی کے بیچ میں بات نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو معراج اس لیے کرایا تاکہ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے پتا چل جائے۔ اگر دن کو معراج ہوتا تو جہاں صدیق اکبر اوپر جاتے ہوئے دیکھتے وہیں ابو جہل بھی تو دیکھا ہوتا تھا نا، جہاں عمر فاروق دیکھتے وہیں پر ابو لہب بھی دیکھتا، جہاں پر ایمان والے دیکھتے وہیں پر بے ایمان بھی دیکھتا۔ اور اللہ نے کہا یؤمنون بالغیب، ایمان وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے، یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لائے۔ اگر دن کو سرکار کو معراج ہوتا تو جتنے کفار و مشرکین تھے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیتے اور دیکھنے کے بعد کہتے ہم بھی ایمان لاتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ آسمان کے اوپر گئے تھے، میری نگاہوں کے سامنے گئے تھے، تو یہ ایمان معتبر تو نہیں ہے، ایمان بغیر دیکھ کر کے ایمان لانے کو کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو بلایا اور بلانے کے بعد اعلان کر دیا محمود کو معراج ہوا ہے، تاکہ جو صدیق ہوگا وہ تصدیق کرے گا، جو ابو جہل ہوگا وہ انکار کر دے گا، تاکہ جو صدیق ہوگا اس کے ایمان کی تقویت کا پتہ چلے گا، اور جو ابو جہل ہوگا اس کی جہالت کا پتہ چلے گا، جو اپنا ہوگا اس کی اپنائیت کا پتہ چلے گا، جو غیر ہوگا اس کی غیریت کا پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ نے رات کو بلایا، دن کو نہیں بلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، رات کو بلایا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ بہت سارے نقطہ میں نے بیان کر دیا ہے شب معراج میں۔ بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا، بے رسول ہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بے نبی ہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بے عبد ہی کہا۔ عبد کیوں کہا؟ بندہ کیوں کہا؟ رسول کیوں نہیں کہا؟ نبی کیوں نہیں کہا؟ تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی کا بندہ ہونا نبی کے نبی ہونے سے بڑا مقام ہے۔ نبی کا بندہ ہونا، رسول کا بندہ ہونا، یہ بندہ ہونا ان کی رسالت سے بڑا مقام ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ رسول کا تقاضا ہے کہ رب کی طرف سے ہم گنہگاروں کے پاس آئے، ہے کہ نہیں؟ جیسے اللہ سورہ مزمل میں فرماتا انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا جیسے کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، یعنی تمہاری طرف رسول بھیجا۔ تو اللہ کے پاس سے دنیا میں آنا، ہم گنہگاروں کے پاس، یہ مقام رسالت ہے، اور ہم گنہگاروں کو چھوڑ کر رب کے پاس جانا یہ مقام عبودیت ہے۔ تو بتاؤ ہمارے پاس آنا بڑا مقام ہے کہ رب کے پاس جانا بڑا مقام ہے؟ تو رسول کا بندہ ہونا رسول ہونے سے بڑا مقام ہے۔ تو چونکہ معراج ایک بہت بڑا واقعہ تھا تو جو بڑا مقام تھا اس کا اظہار کیا گیا، دہی سے بڑے مقام کا اظہار کیا گیا۔ تو یہ نہ سوچے کہ بندہ کہہ کر کے چھوٹے مقام کا اظہار کیا، بندہ کہہ کر کے اللہ نے بڑے مقام کا اظہار فرمایا کہ میرا محبوب جو میرا بندہ ہے اسے میں لے کر کے آیا۔ اچھا، اور وجوہات بیان کرتے ہمارے بزرگان دین، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا محبوب تجھے سب سے کون سی ادا پسند ہے زیادہ؟ میں تجھے یاد کروں تو اس میں سب سے کون سی ادا سب سے زیادہ تجھے پسند ہے؟ کہا اے اللہ مجھے تیرا بندہ ہونا سب سے زیادہ پسند ہے، یہ نہیں کہا تیرا رسول ہونا سب سے زیادہ پسند ہے، تیرا نبی ہونا سب سے زیادہ پسند نہیں، سرکار نے کہا مجھے تیرا بندہ ہونا سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو سب سے زیادہ جو نبی کی پسند تھی اسی پسند کو اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس رکھ دیا۔ آپ نہیں، میرے محبوب کا یہ پسندیدہ ہے کہ وہ میرا بندہ ہو، تو میں نے سب سے پسندیدہ لقب سے میرے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اپنے بندے خاص کو۔ ایک بندہ کہنے کی وجہ کیا یاد رکھیے، عیسیٰ روح اللہ خرق عادات دکھائے، کیا مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اڑ جاتا تھا،
نابینا کو ہاتھ لگاتے تھے، بینا ہو جاتا تھا، مردے کو زندہ کرنے کے لیے کرتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو عیسیٰ روح اللہ کی قوم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو خدا کہہ دیا۔ یہ تو خدا ہے، زندہ کرنا ضرور یہ خدا ہے، اندھے کو آنکھ دے دینا یقیناً یہ خدا ہے، مٹی میں جان پیدا کر دینا یہ خدا ہے۔ ایسے ہی دیگر انبیاء کرام کی جو قوم تھی، بہت ساری قومیں خرق عادات کو دیکھ کر انبیاء کرام کے کافر ہو گئی، مشرک ہو گئی، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انسان تو کر نہیں سکتا، تو لے دے کے خدا ہی کر سکتا ہے، خدا کر سکتا ہے، تو انہوں نے کیا تو یہ خدا ہے۔ تو چونکہ سرکار نے معراج کی رات وہ کر دکھایا اور اللہ نے اس مقام پر پہنچایا کہ سارے نبیوں کے خرق عادات سے یہ عجیب و غریب چیز تھی کہ ایک بندہ زمین کو چھوڑ کر آسمان کی طرف چلے جائے اور رات کے مختصر سے حصے میں چلے جائے اور چند سیکنڈ کے اندر پلٹ کر آ جائے، تو یہ وہ بات تھی کہ اور کسی نبی سے یہ کام نہ ہو سکا۔ سب سے بڑا خرق عادات تو لوگ کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، میرے آقا کو اللہ نہ کہنے لگے، خدا کا بیٹا نہ کہنے لگے، تو اللہ نے کہا بحمدہ ہی میں نے اپنے بندے کو بلایا ہے۔ اے لوگوں، اتنے سارے خرق عادات کے باوجود یہ میرا بندہ ہی ہے، خدا نہیں۔ اس لیے کہا بحمدہ ہی کہ ایمان سنبھال کر رکھنا، آسمان کی طرف آج ضرور رہے، تم قرآن میں پڑھ رہے مگر یہ مت کہنا کہ خدا ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اس لیے بحمدہ ہی کا ذکر فرمایا، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا اوحا ما اوحا، اوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ رب نے اپنے بندے کی طرف وہی کیا جو وہی کیا۔ مولا کیا وہی کیا؟ کہ سب تمہیں بتانے کی بات تھوڑو ہے، کیا میں نے جو کیا۔ محبوب و محب میں جو باتیں ہوتی تیسرے کو تھوڑا بتائی جاتی ہے، تو رب فرماتا ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا، اسے میں نے اپنے پاس بلایا اور اس کے دل میں وہی کی۔ کیا وہی کی؟ کیا میں نے جو کیا، تجھے اس سے کیا لینا؟ میں نے دیا میرے محبوب کو، میرے محبوب نے لیا، تم سب بس دیکھتے رہو کہ کچھ لینا دینا ہو رہا ہے، جاننا تمہارا اختیار نہیں۔ یہاں بھی عبد کا ذکر آیا، یاد پڑھو عبدہ و رسولہ ہے نا، یہاں بھی عبد کا ذکر آیا۔ یہ عبد کیوں ہے؟ جب میرے آقا مقام او ادنا میں پہنچے تو رب کی بارگاہ میں 3 سوغات پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، میری قولی عبادتیں تیرے لیے، میرے بدنی عبادتیں تیرے لیے، اور اے میرے پروردگار میری مالی عبادتیں تیرے لیے۔ قولی عبادت بھی تیری، مالی عبادت بھی تیری، بدنی عبادت بھی تیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 کے بدلے میں فوراً 3 نعمتیں عطا فرما دی۔ کیا؟ السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محبوب، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہو، اس کی برکتیں ہو۔ تم نے 3 دیا، 3 کے بدلے میں تیرے رب نے تمہیں 3 عطا فرمایا، سلام بھی دیا، برکتیں بھی دیا، رحمتیں بھی دیا۔ اب سرکار نے سلامتی بھی لے لیا، برکتیں بھی لے لیا، رحمتیں بھی لے لیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار کو تو سر نیاز ہم کر کے خوش ہو جانا چاہیے۔ میرے آقا خوش تو ہو گئے مگر اپنی امتی کو بھولے نہیں، بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور میرے مولا، مجھ پر سلامتی بھیج دیا تو نے، مجھے برکتوں سے نواز دیا، مجھے رحمتوں سے نواز دیا، میری امت کو کون دے گا، میرے صالحین کو کون دے گا؟ السلام علینا، مجھ پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے صالحین امت پر بھی سلامتی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سرکار، جہاں جہاں موقع ملا ہمیں بھولے نہیں سرکار، جب بھی موقع ملا، جہاں لگا کہ یہاں مانوں گا تو میری امت کو فائدہ پہنچنے والا ہے، فوراً آپ نے مانگ لیا۔ اور ایک ہم ہیں، جہاں جہاں موقع ہے کہ سرکار کو یاد کیا جائے، جان بوجھ کے فراموش کر جاتے۔ جس نبی نے ہمیں معراج میں بھی بھولا نہیں، اس نبی کو ہم پتہ نہیں کیسے بھول جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے۔ اچھا ایک بات دیکھیے، سرکار تشریف لے گئے معراج، وہاں سے پلٹ کر آئے، حدیث پاک میں ہے
کہ زنجیر کی کنڈی ہل رہی تھی، زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا، بستر گرم گرم تھا. بتائیے بھلا وضو سے پانی بہتا ہو، اتنی مدت میں بیت المقدس جانا، پھر آسمان پر جانا، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا جانا، پھر لامکاں جانا، پھر مقام قاب قوسین جانا، پھر ادنا کے مقام پر فائز ہونا، جنت کا دیدار کرنا، مشاہدہ کی سارا کام اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے ہو گیا؟ عقل کام نہیں کر رہی نا؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں عقل آپ کی کام کرے گی. یہ دیوار گھڑی ہے سامنے. کون سی گھڑی ہے؟ دیوار گھڑی. ابھی ہو گیا 12:34. 12:34 پہ اگر اس کا سیل میں نکال لوں تو کانٹا کہاں رکے گا؟ 12:34 پر. ٹھیک ہے، اب سمجھ لیجئے کہ میں اس کو 1 مہینے کے بعد سیل لگا دوں تو کہاں سے شروع ہوگا؟ کب سے شروع ہوگا؟ 12:34 سے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دیوار گھڑی کا 12:34 کو ہم نے سیل نکال لیے تو کانٹا 12:34 کو رک گیا، اور جب ہم 1 مہینے کے بعد اس میں سیل ڈالیں گے تو وہ 12:34 سے ہی آگے بڑھنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس پوری کائنات کی روح ہے. کیا ہے؟ روح ہے، کائنات ہے. جب سرکار اس دنیا کو چھوڑ کر ادھر چلے تو روح نکل گئی، جسم تھم گیا. غور کیجیے گا، میں زندہ ہوں، بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں؟ روح ہے اندر. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، کیوں دیکھ رہا ہوں؟ چونکہ روح ہے اندر. میں سن رہا ہوں آپ کی، کیوں سن رہا ہوں؟ چونکہ روح ہے کانوں کے اندر. میں چل رہا ہوں، کیوں چل رہا ہوں؟ چونکہ پاؤں میں میری روح کا اظہار ہے. میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، کیوں ہلا؟ چونکہ اس میں روح کا جلوہ ہے. جب یہ روح نکل جائے گی تو باڈی تو ٹھیک رہے گا، آنکھیں بھی رہے گی مگر دیکھے گی نہیں، کان بھی رہے گا مگر سنے گا نہیں، زبان بھی رہے گی مگر بولے گی نہیں، دماغ بھی رہے گا مگر سوچے گا نہیں، باڈی رہے گا چلے گا نہیں. مگر جب روح پلٹا دی جائے گی تو پھر آنکھ دیکھنا شروع کر دے گی، پھر زبان بولنا شروع کر دے گی، پھر کان سننا شروع کر دے گا، پھر پاؤں چلنا شروع کر دے گا، پھر ہاتھ حرکت کرنا شروع بھی کر دے گا. تو میرے آقا کو بزرگان دین نے روح کائنات فرمایا ہے. اس ساری کائنات کی روح میرے آقا ہے. جب روح کائنات نکل کر میرا چلی گئی، اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں گئے، تو جس وقت میرے آقا چلنا شروع کیے وہیں سے دنیا تھم گئی، دنیا رک گئی اور ٹائم اپنی جگہ پہ تھم گیا. سرکار پورا معراج کر کے جب پلٹ کر آئے تو پھر ٹائم چلنا شروع ہو گیا. روح پلٹ آئی، پھر دنیا کا نظام شروع ہو گیا. تو میرے دوست استحالہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر کیسے گئے کیسے آئے. روح چلی گئی، دنیا تھم گئی، روح پلٹ کر آئے، دنیا چلنا شروع کر دیا. یہ ہے راز اور یہ ہے مقام میرے آقا کا. سرکار تو روح کائنات ہے الحمدللہ. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس سے. بھلے ہی ہم کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے تو ہمیں تو ماننا پڑے گا، کیونکہ صاحب ایمان وہی جو اللہ کا قول مان لے. اللہ فرماتا تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے میرے محبوب، جان سے بھی زیادہ قریب. اب جان نکل جاتی ہے تو جسم تھم جاتا ہے اور کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہے میرا محبوب. سبحان اللہ، یہ حال ہے. اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں، جب آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کے کچھ اسٹیشن ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پر آپ کو پونا سے بمبئی جانا ہو، آپ یہاں ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو پونا سے چھوٹتی ہے گاڑی، کبھی کبھی کھڑکی میں رک سکتی ہے، آگے چل کے آپ کو دھاپوڑی میں یا سمجھے پنویل میں رک سکتی ہے، کرزت میں رک سکتی ہے، اسی طریقے سے اور آگے چلے جائیے تو اور کہیں رک سکتی ہے، کھنڈالا وہ جو بھی ہے. اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اسٹیشن بنا ہوا ہے، اسی اسٹیشن کے حساب سے گاڑی چلتی رہتی ہے اور آپ کا سفر آگے بڑھتا رہتا ہے. سرکار کا سفر تو بہت بڑا سفر ہے معراج کا. یہ تو یہاں سے بمبئی جانا ہے تو کئی اسٹیشن لگتے ہیں. پھر اتنا بڑا سفر معراج کا، اس کے کتنے اسٹیشن تھے؟ تو کہتے اس کے بھی 3 اسٹیشن تھے. کون سا؟ پہلا اسٹیشن مسجد حرام سے نکل کر بیت المقدس تک. مسجد حرام سے نکلے، بیت المقدس میں ٹھہرے. کیسے ٹھہرے؟ سارے انبیاء کرام سے اللہ نے جمع کر دیا، سب جمع. اچھا یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتا دوں،
موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کو معراج ہونے والا ہے، وہ معراج جا رہے ہیں، تو ان کا سفر جو ہوگا براق پر چل کر کے، وہ سفر میری قبر سے ہو کر کے ہے، تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ پڑھوں، مجھے اجازت دی جائے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اجازت دے دی۔ کہ دوسری تمنا یہ مولا کہ پھر ان کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھوں، تو یہ بھی اجازت دے دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ کی قبر سے گزرنے لگے تو کہتے یصلی، موسیٰ کو سرکار نے صلاۃ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یا یصلی کا معنی نماز نہیں ہے، بلکہ جیسے یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے یعنی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا یہ نبی تم بھی پڑھا کرو، اے مومنو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ جو قرآن میں ہے نا، تو وہ صلاۃ کے مطلب سلام پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سرکار کی ذات پر۔ اچھا، سرکار پہنچے بیت المقدس تو دیکھیں پھر وہاں پر موسیٰ کلیم اللہ حاضر ہے، پھر وہاں موسیٰ کلیم اللہ حاضر ہے۔ اب کوئی یہاں پر یہ سوچ سکتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ تو سرکار سے زیادہ فائد نکلے کہ سرکار پہنچے نہیں بیت المقدس، یہاں سلام بھی پڑے پھر پہلے حاضر بھی ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فائد موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھے، بلکہ ان کے براق سے زیادہ فائد تھے۔ سرکار کی اسپیڈ تھوڑی تھی، وہ تو براق کی اسپیڈ تھی، سرکار کی اسپیڈ کا اندازہ موسیٰ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو براق کے اوپر بیٹھے تھے، براق جتنی تیز گیا اتنی تیز سرکار براق کے اوپر بیٹھ کرتے تھے، اور ایک نبی کو یقیناً ایک جانور سے زیادہ اسپیڈ اللہ نے عطا فرمائی، براق سے زیادہ اسپیڈ تھا تو وہ پہنچ گئے پہلے۔ سرکار کی اسپیڈ نہیں تھی، وہ تو براق کی اسپیڈ تھی، براق کی اسپیڈ سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کے نماز پڑھی، سارے انبیاء کو اللہ نے جمع کیا، سب کے سب جمع ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ مصلی پر تشریف لے جائیے، مصلی پہ آپ تشریف لے جائیں۔ دنیا میں آئے سب سے آخر میں، مگر جب دیکھا گیا تو سب سے پہلے نظر آئے۔ جب بیت المقدس کی امامت میں دیکھا گیا تو سب سے پہلے سب میں مصلی امامت پر سرکار نظر آئے، نماز پڑھائے۔ یہ پہلا اسٹیشن تھا، سارے نبیوں نے دیدار کیا سرکار کا بڑے غور سے، امام الانبیاء تھے، بڑے غور سے دیدار کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اسٹیشن تھے۔ پہلا بیت المقدس، اچھا یاد رکھیے گا، ایک بیت المقدس، ایک سدرۃ المنتہی، ایک مقام دنا اور آبا قوسین اور ادنا، 3 اسٹیشن۔ اچھا سرکار کی ذات میں بھی کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، سرکار کا جو وجود ہے اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک تو بشری ہے، بشری حیثیت۔ تو جب تک بیت الحرام سے بیت المقدس پہنچے لباس بشر میں بشری مقام کا سیر تھا، اور اس کے بعد جب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی نورانی دنیا میں چلے تو آپ نے لباس بشری سے لباس بشری میں اس مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر نورانی مقام کا جلوہ گر، کیونکہ آپ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس نور، تو اس نورانی دنیا میں نورانی لباس میں آپ نے سیر فرمایا۔ لباس بشر میں تھے مگر حیثیت نورانیت، اس مقام میں آپ نے سیر فرمایا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہی پہنچے تو فرشتوں نے عرض کیا مولا، سدرۃ المنتہی پہنچنے سے پہلے مولا تیرے حبیب کو ہم لوگوں نے جی بھر کے دیکھا نہیں کبھی، ہمیں بھی موقع دیا جائے۔ سارے نبیوں کو تم نے موقع دیا بیت المقدس میں، ان لوگوں نے جی بھر کے وہاں دیکھ لیا، امامت نماز پڑھی، دیکھا۔ اب یہاں پر جو آئیں گے تو وہ سواری سے تو اسپیڈ کے ساتھ نکل جائیں گے، تو ہم جی بھر کے دیکھ نہیں پائیں گے، تو جی بھر کے دیکھنے کا ہمیں بھی موقع دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں موقع دیا جائے گا، یہاں پر ان کی ہم سواری چینج کر دیں گے، جتنی دیر میں سواری چینج ہوگی اتنی دیر تم دیدار کر لینا۔ تو براق سے بیت المقدس اور براق سے آپ جب پہنچے وہاں سدرۃ المنتہی تو وہاں سواری چینج ہوئی، رف رف پیش کیا گیا۔ تو جب تک رف رف آئے فرشتے سارے جماعتیں ہوتی سدرۃ المنتہی میں سرکار کو دیدار کیا طبیعت سے۔ پھر اس کے بعد رف رف پر سرکار سوار ہوئے تو لامکہ کا سفر شروع ہوا۔ تو لامکہ کا جب سفر شروع ہوا تو وہاں پر میرے آقا کا نہ تو بشری حیثیت تھا نہ نورانی،
بلکہ آپ مقام حقیقت میں آگے تشریف لے جا رہے ہیں، مقام حقیقت میں آپ آگے تشریف لے گئے، چونکہ لا مکان ایسا مکان جسے مکان ہی نہیں کہہ سکتے آپ، کوئی مکان ہی نہیں پہنچے۔ اچھا وہاں سے کہاں پہنچے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لامکا رف میں سوار ہو کر کے لامکا پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا بھیجا؟ اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی اچھا لامکا میں رفرف جو بھیجے، رفرف کیا تھا؟ تو کہتے ہیں رفرف ایک نور کا تخت تھا سبز رنگ کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، سرکار اس نور کے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت لے کر آگے بڑھ گیا۔ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر رفرف میں ساتھ چھوڑ دیا، ایک نور کا حالہ آیا، اس نور کے حالے نے سرکار کو اپنے اندر لے لیا، اور لینے کے بعد خدا کے قریب پہنچ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا، تمہارا رب صلاۃ کر رہا ہے، ٹھہر جا تمہارا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آتی، صلاۃ پڑھ رہا ہے، صلاۃ تو نماز کو بولتے ہیں، پھر سرکار اللہ تعالیٰ نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ تو نماز سے پاک ہے۔ تو بزرگ بھی فرماتے ہیں نادان، صلاۃ کے یہاں نماز مراد نہیں ہے، یصلون علی النبی جو ہے وہاں پر ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور فرشتے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، تو اے محبوب ٹھہر، تیرا رب تجھ پر پہلے سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان ربک یصلی، بے شک تمہارا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صلاۃ پڑھا تو کہ محبوب تم اب آگے مت آؤ، استقبال کے لیے میں خود آتا ہوں، تو آگے مت آؤ، دنا فتدلا، قرآن کہہ رہا ہے رک جا، تیرا رب اب قریب آ رہا ہے۔ تو مقام ادنا قاب قوسین نے رکا دیا، اور رکا کے رب خود آیا استقبال کے لیے، دنا فتدلا فکانا کعبہ قوسین، کعبہ قوسین میں کعبہ قوسین کے دھنوش کو دیکھے نا، تیر دھنوش آپ دیکھے نا، تو دو دھنوش کو ملا لینا، قوسین کو ملا لینا، اس کو کعبہ قوسین کہتے ہیں، دو دھنوش کو ایک ساتھ اس طریقے سے ملا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے سرکار اور اللہ رب العزت بالکل کعبہ قوسین دونوں دھنوش کی طرح اس طرح ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا۔ اور یاد رکھو مسلمان، یہ مثال دینا بھی صرف ہمارے مزاج کے مطابق ہے کہ ہم سمجھ جائیں، ورنہ یہ مثال اس لیے دیا جاتا ہے کہ اہل عرب جب کسی سے محبت کرتے تھے تو اپنے دھنوش کو سامنے والے کے دھنوش سے ملا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ آج کے بعد اگر ہم ہاں کہیں گے تو تم بھی ہاں کہو گے، تم نہ کہو گے تو ہم بھی نہ کہیں گے، جو تمہاری تعریف کرے گا ہم سمجھیں گے ہماری تعریف کر رہا ہے، جو ہماری کرے گا ہم سمجھے تمہاری کر رہا ہے، جو ہم سے دشمنی کرے گا سمجھے تم سے دشمنی کر رہا ہے، جو تم سے دشمنی کر رہا ہے میں سمجھوں گا ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ یہ محبت کا اظہار تو اہل عرب کے اس محاورے کو اللہ نے بیان کیا قرآن میں کہ کعبہ قوسین میں ملے، یعنی دونوں کے دونوں مل گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد نہیں بلکہ میرے محبوب کو میں نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو حبیب کی تعریف کرے گا وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، جو حبیب کی برائی کرے گا وہ اللہ کی برائی کر رہا ہے، جو حبیب سے دوستی کرے گا وہ اللہ سے دوستی کر رہا ہے، جو حبیب سے دشمنی کر رہا ہے وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، جو حبیب کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جو حبیب کے نگاہ سے گر گیا وہ خدا کی نگاہ سے گر گیا۔ یہ بتانا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ خود دنا قریب ہوا، فتدلا ادنا یعنی قریب ہوا کعبہ کو میں، یا اس سے بھی قریب ہو گیا۔ اب اس سے بھی کتنا قریب؟ جب یہاں اتنا مل گئے تو اس سے قریب اور کیا ہوگا؟ بولنے والا بتائے، میرا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے قریب ہو چکا ہے، اب اس سے بھی ادنا رب فرماتے اس سے بھی قریب، اب اس سے آگے کا مقام تو کوئی لفظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ یہ ہے معراج مسلمانوں جو اللہ نے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، ٹائم تو ختم ہوگا نا سر، 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں ایک نقطہ اور سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے اب ہی اسرا بے اب، یہ با کیوں لایا؟ با الف با، یہ لفظ با کیوں لگایا؟ تو کہتے ایک ہوتا ہے سیر کرانا، ایک ہوتا ہے سیر کرنے کے لیے لے کے جانا۔ آپ میں سے کسی نے ہمارے مؤذن صاحب کو عمرہ کرا دیا، ٹکٹ دے دیے، پیسے بھی سے سب کچھ دے دیے۔ اب مؤذن صاحب کو جب آپ عمرہ کو گئے کہ اچھا خاصا خرچہ میرا نہیں ہو، فلاں صاحب نے بھیجا تھا، فلاں نے عمرہ کرایا۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ خرچہ اٹھا لیا، ان کو عمرہ کرا دیا۔ ایک یہ ہے کہ خرچہ اٹھانے کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر کے گیا، ساتھ لے کر کے گیا، صرف دعوت نہیں دی، پیسہ نہیں خرچ کیا،
بلکہ اپنے ساتھ لے کر کے گیا. تو الباء للمصاحبت، جہاں با کا ذکر ہوتا ہے وہاں مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ لے کے جانا. تو اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص محمد کو اپنے ساتھ لے کر کے گیا. پتا یہ چلا مکہ سے چلے رب ساتھ تھا، اور بیت المقدس پہنچے رب ساتھ تھا، بیت المقدس سے آسمان پہنچے رب ساتھ تھا، سدرۃ المنتہا پہنچے رب ساتھ تھا، سدرۃ المنتہا سے آگے لامکہ پہنچے رب ساتھ تھا، مقام کعبہ پہنچے رب ساتھ تھا، آگرہ کے مقام پر پہنچے رب ساتھ تھا. تو اب آپ سوال کریں گے مولانا جب مکہ ہی سے رب ساتھ تھا تو وہاں پہنچانے کی کیا ضرورت؟ جب یہی ملاقات کرنے کے لیے ملاقات ہو گئی تو پھر سدرۃ المنتہا میں مقام کعبہ پہنچنے میں ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ لے کر گیا. کہاں لے کر گیا؟ کہ جہاں صرف اللہ ہو، اس کا رسول ہو، باقی کوئی بھی نہ ہو. اللہ ہو، اس کا رسول، باقی کوئی نہ ہو. ایسی جگہ پر لے کے گیا جہاں کسی بشر کی گزر نہیں، جہاں کسی فرشتہ کی گزر نہیں، جہاں پر جبریل امین کا بھی گزر نہیں ہے. وہاں پر لے کے گیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ حبیب سے اللہ کو، حبیب کے گھر میں بھی وہاں بھی اللہ اس کے ساتھ ہے. اور آپ کہیں گے کہ بھائی ساتھ ہے کہہ دیا، آپ سے دلیل کیا ہے؟ تو سنو، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب صدیق اکبر کو لے کر کے ہجرت فرما رہے تھے سرکار، غار حرا میں پہنچے تو صدیق اکبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تھوڑا سا خوف آ گیا. تو سرکار نے کہا کیا بات ہے؟ ڈرو مت، ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ مت سمجھنا کہ غار حرا میں صرف محمد اور صدیق ہے، یہاں پر میرا رب بھی، ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ ہے. تو جب مدینے سے، مکہ سے مدینے کے سفر میں رب اپنے حبیب کے ساتھ ہے تو مکہ سے سدرۃ المنتہا کے سفر میں کیسے اکیلے چھوڑے گا؟ وہاں بھی رب ساتھ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو میں نے جبریل کے ذریعے صرف معراج کے لیے بلا نہیں لیا ہے، جس دعوت نامہ نہیں دے دیا، صرف اپنی بارگاہ میں بلا نہیں لیا، بلکہ جبریل کو بھی بھیجا، سواری کو بھی بھیجا، اور میں بھی میرے محبوب کے ساتھ لے کر کے گیا. جنت دکھا رہا تھا، اس کا رب اس کے ساتھ تھا. سدرۃ المنتہا میں اس کا رب اس کے ساتھ تھا. مقام کعبہ پہنچنے میں اس کا رب اس کے ساتھ تھا. جتنا نظارہ کیا، جتنا سفر کیا، اس کا رب اس کے ساتھ تھا. اب مجھے پہلے دیکھنا جائے جس کا رب اس کے ساتھ ہے ان کے سائر میں کیا کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ یقیناً کوئی ایمان والا کہہ نہیں سکتا ہے کہ سرکار معراج گئے مگر خواب کے عالم میں گئے، اس میں کمی ہے جس کو جسمانیت کے عالم میں نہیں گئے. رب نے فرما دیا بیاض سے ہی میں نے میرے محبوب کو ہوش و حواس کے عالم میں لے کے گیا، بیداری کے عالم میں لے کے گیا، جس میں جسمانیت کے عالم میں لے کے گیا. اس میں ایک دو کئی حدیثیں موجود ہیں جس میں سرکار نے خود فرمایا کہ میں گیا میرے رب کی معیت میں، اللہ مجھے لے کر گیا اور میں اللہ رب العزت کی معیت میں مقام اور ابنا و فائز ہوں. تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا یہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے. اس عقیدے پر ہم قائم رکھیں کہ ہمارے سرکار کو اللہ نے اگر فرمایا کہ میں نے معراج کرا تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے معراج کرایا. سدرۃ المنتہا جو کچھ بھی دکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.